اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 ہے، 17، اور ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیت تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی کہ وہ اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کریں کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان کو وجود بخشا، کیسے وہ دنیا میں آئے، کیسے ان کا گوشت بنا، کیسے ان کی ہڈیاں بنی، کیسے ان کے دیکھنے کی طاقت پیدا ہوئی، کیسے سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا ہوئی، کون ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں بچوں کو جس نے پالا، کون ہے جس نے وہاں پر رزق پہنچایا، کون ہے جس نے ایک شاندار شکل بنائی، خوبصورت سی شکل بنائی، کون ہے جس نے ان کے نکلنے کے اسباب مہیا کیے، یہ کون سی ذات ہے؟ اور وہی ذات الہ برحق ہے، وہی ذات معبود برحق ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر یہ 7 راستے بنائے ہیں۔ تمہارے اوپر سے مراد کیا ہے؟ یہ آسمان، یہ 7 آسمان مراد ہیں۔ آپ زمین کے جس حصے میں بھی چلے جائیں آپ کو آسمان آپ کے اوپر ہی نظر آئے گا۔ تو یہ جو اوپر ہے، جو آسمان بنایا گیا ہے، زمین بنائی گئی ہے، اور زمین رہائش کے قابل بنائی گئی ہے۔ یہ جتنے بھی آسمان میں جو بھی سیارے ہمیں نظر آتے ہیں، جو پلانٹس نظر آتے ہیں، یہ سب زمین سے تو خیر بہت بڑے ہیں، بے انتہا بڑے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر انسان کے لیے رہنے کی جو مناسب جگہ ہے وہ یہ زمین ہے، جہاں پر انسان کے لیے آکسیجن بھی ہے، زمین سے نکلتے ہوئے غلے بھی ہیں، آسمان سے خوبصورت سے خوشگوار بارش بھی ہوتی ہے، یہ سب اس زمین میں رہنے کے لیے۔ اوپر کے پلانٹ میں کہیں پر تیزاب کی بارش ہو رہی ہے تو کہیں پر بے انتہا ماحول نہیں ہے، کہیں پر آکسیجن نہیں پائی جاتی ہے، اور کہیں پر جو ہے گرمی اتنی زیادہ ہے، کہیں ٹھنڈک زیادہ ہے، تو رہنے کے لائق نہیں، انسان کی بستی بسانے کے لائق نہیں۔ اور یہ زمین یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی، انسانوں کی پیدائش کے لیے یہ جگہ بنائی گئی کہ انسان یہاں اپنی نسل بڑھائیں، یہاں رہیں، اور ایک متعینہ مدت تک رہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ تو اللہ نے انتظام کیا ہے انسانوں کے اس زمین پر رہنے کا، اور سہولتیں بہم پہنچائی ہیں، اور اللہ رب العزت ہر لمحہ انسان کی تدبیر کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اب تم اس پیدائش پر غور کرنے کے بعد آسمان کے اوپر غور کرو۔ یہ 7 آسمان بنائے گئے ہیں جن کا بنانا بہت، تم غور سے دیکھو تو تم ششدر رہ جاؤ گے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ جو آسمانوں کی دنیا جو تم دیکھو گے، اف، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی عظیم قدرت ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے اور ان کو سنبھال رکھا ہے، اور یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اور کیسے حیرت انگیز طور پر اللہ نے ان کا انتظام کر رکھا ہے۔ تم اس باتوں کو دیکھو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آسمان یہ اوپر تلے بنائے گئے ہیں، ایک آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، پھر اس کے اوپر چوتھا، اس طریقے سے 7 آسمان بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا ہے؟ طبق، یہ اوپر تلے ہیں۔ اور اس کو یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت میں 7 طرائق کہا گیا ہے۔ تو یہ طریق کیوں کہا گیا ہے؟ طریق کے معنی راستے کے آتے ہیں، اور طرائق اس کی جمع ہے، پلورل ہے اس کا۔ تو 7 راستے بنائے ہیں، اور مراد اس سے 7 آسمان ہیں۔ تو آسمانوں کو راستہ اس لیے کہتے ہیں، یا اس لیے کہا گیا کہ وہ فرشتوں کی آمد و رفت، آنا جانا، اور اللہ کے احکامات کے نزول اور اعمال کے اوپر جانے کا یہ راستے ہیں۔ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، فرشتے نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، اور اعمال جو ہیں انسانوں کے وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ جیسے سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ نے ارشاد فرمایا:
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور زمین بھی اسی کے مثل. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے، اللہ اپنے احکامات کو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے پرے کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے اور اس کی قدرت میں ہے. آگے فرمایا گیا یہ جو ٹکڑا ہے بڑا معنی خیز ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ جو 7 راستے بنائے، ان 7 آسمانوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اور ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کے بعد کہ اے انسانوں تم غور کرو ان آسمانوں پر اور زمین پر. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. بعض لوگوں نے جو یہ تصور کر لیا کہ آسمان و زمین تو اللہ نے بنائے ہیں، سچ ہے، لیکن پھر اب یہ دنیا چلانے کا سارا نظام اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھا ہے، یسوع مسیح کو دے رکھا ہے، وہ چلاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہیں جن کا کام اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے، اور وہ ایک عجیب سی ایک من گھڑنت چیزیں گڑھ لی گئی ہیں اپنے دماغ سے، جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، کہ کچھ صوفیہ ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں اور ان میں سے کچھ قطب کہلاتے ہیں، اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ بستیوں پر وہ نگراں ہوتے ہیں اور بارش برسانا اور بارش کا نہ ہونا اور وہاں پر تنگی ہونا یا وہاں پر سختی ہونا، یہ سب وہ کرتے ہیں اور ان کے قابو میں ہے اور ان کے بس میں ہے اور وہ اس پر متعین کیے گئے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں. یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو بزرگ ہیں ان کا کام ہے کہ یہ دنیا ان کے حوالے کر دی گئی ہے، اللہ رب العزت تو سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن یہ بزرگان دین بھی جب چاہیں تب دخل دے سکتے ہیں اس کے اندر. وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آج بارش ہو جا، تو پھر وہ بارش برساتے ہیں. تو بارش کا برسانا، بارش کا نہ برسانا، اولاد کا دینا نہ دینا، یہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. یہ تصور انتہائی غلط ہے. اللہ نے دنیا بنا کر کسی کے حوالے نہیں کر دی ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے یہ پیدائش اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. الامر، اس پوری دنیا کو چلانا، احکامات کو اتارنا. یتنزل الامر بینہن، آسمان اور زمین کے درمیان یہ سارے احکامات اللہ رب العزت ہی نازل کرنے والا ہے اور وہی ان کو اتارنے والا ہے اور وہی دیکھنے والا. هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور قیوم ہے. وہ اس پورے نظام کائنات کو تنہا اکیلا وحدہ لا شریک لہ وہ سنبھالے ہوئے ہے. لہذا سارے کے سارے لوگ اسی کی بارگاہ میں متوجہ ہوں، سارے کے سارے لوگ اسی کی جناب میں گڑ گڑائیں، اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں. وہی دینے والا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، اور اس کی اس کی اس حکومت میں اور اس کے اس اقتدار میں اور اس کے اس دنیا کو چلانے میں، اس کے اس انتظام کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، کوئی بھی شریک نہیں. وہ تنہا فیصلے کرتا ہے اور وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. لا راد لقضائہ، اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وہ اللہ رب العزت خود ہے جو فیصلے کرتا ہے، وہی ہے. اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی کو آواز دی جائے اور اسی سے کہا جائے اپنی ساری باتوں کو، ساری چیزوں کو، ساری مشکلات کو، ساری تکلیفوں کو، سارے دکھوں کو، سارے درد کو اسی کے سامنے رکھا جائے. تو اللہ نے فرما دیا وما کنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا تو اللہ نے بنا دی، پھر اس کو فلاں کے حوالے کر دیا اور فلاں کے حوالے کر دیا، اور اب جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لوگ دیکھیں، اب ان کے سپرد کر دیا اللہ نے، اب وہ جانے. یا ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ حقیقت کے خلاف بات ہے. لہذا لوگ جان لیں اور اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وہ تمہاری ضرورتوں کو تم سے کہیں زیادہ جانتا ہے،
تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ تو بہت باریک سے باریک باتوں کا جاننے والا ہے. لہذا اس کے اندر جو سبق دیا گیا ہے اس آیت کے اندر وہ اپنے آپ میں اتنا واضح اور اتنا طاقتور سبب ہے کہ اگر آدمی اس پر غور کر لے تو یقیناً وہ انہی باتوں پر اگر غور کر لے تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے, اللہ رب العزت سے وہ قریب ہو جائے. اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو, اس قرآن پاک کو پڑھو, اور یہ قرآن پاک سے اگر تم اپنے آپ کو جوڑ لو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سے, تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ترکت فیکم ثقلین, میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ ان کو جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. کتاب اللہ و سنتی, کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت, اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.